بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کسی نے ماہ رمضان کو مکہ مکرمہ میں پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا وقت میسر آیا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اسے کسی اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر دن میں ایک غلام آزاد کرنے کا اور ہر رات میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت مکہ مکرمہ میں عمرے کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ ان تمام عمرہ زائرین کو میری جانب سے بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جلد سے جلد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں آج کے جو پہلے مہمان، سوشل ورکر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جناب الطاف فارغ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں الطاف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت آپ کو خوش آمدید ہماری اس بس میں۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں CEO دی ہیلنگ ہوم جناب لیاقت الیاس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں لیاقت صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ آپ کو بھی ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ شکریہ۔ اور آپ کے برابر میں موجود ہیں ثناخوان رسول جناب سید محمد شاہ نواز عالم۔ بہت ہی خوبصورت آواز میں یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، رسول پاک کی ثناخوانی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی ہماری اس بس میں خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثناخوان رسول تسلیم جمال، اور میرے دائیں جانب موجود ہیں مطیبہ خان۔ آپ دونوں کو بھی السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اچھا، سید محمد شاہ نواز عالم صاحب، جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو میں ملتمس ہوں آپ سے کہ حمد باری تعالیٰ کے پھولوں سے ہمارے دلوں کو مہکائیں۔ اللہ 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 اللہ، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے۔ وہ حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دل بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اللہ 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 رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے، رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے، افطار کرائے گا، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دل بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اللہ 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 اللہ
خوب اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ الطاف آپ کی جانب آؤں گا، ماشاءاللہ آج بہت خوبصورت کمبینیشن پہن کر آئے ہیں، پہلے تو میں تعریف کر دوں، ریڈ اینڈ وائٹ بنے ہوئے ماشاءاللہ۔ تو سوشل ورکر ہیں، میں چاہوں گا کہ کچھ آپ اپنی ایکٹیویٹیز ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو الطاف پر کا خلوص برا محبت برا چاہت برا پرخلوص السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ کا جو پروگرام بزم ثناگر کافی دھوم مچی ہوئی ہے، پچھلے بھی ٹائم میں آیا تھا تو مجھے انٹرنیشنل بہت سے لوگوں نے کال کی، ماشاءاللہ کچھ تشنگی رہ گئی تھی جو میرے انٹرویوز کے، تو کچھ آپ نے بھی ہماری رہنمائی کی تو دوبارہ آنا پڑا۔ بہرحال ایک سمجھے کہ کنٹینیوس چلنے والا ایک آپ کا پروگرام ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس کا مشکور ممنون ہوں کہ اس ایوان میں مجھ جیسے ناچیز کو بھی بلایا گیا، اور میٹرو ٹیم کی ٹیم کا بھی مشکور ہوں کہ اسی طریقے سے سلسلے چلتے رہیں گے، محبتوں کے پروانے چلتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا بہت خوش آئند بات ہوگی۔ تو اب سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو میرا ایک پروگرام ہوتے ہیں، سارے ادبی نوعیت کے بھی میرے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ میں ایز اے رائٹر بھی ہوں، ادیب صحافی جرنلسٹ بھی رہ چکا ہوں۔ بچوں کے ادب کے حوالے سے میرا کافی کام ہے، میں نے بچوں کی کہانیاں، افسانے، مضامین لکھے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ابھی جو بچوں کے ادب کے لیے وہ خاطر خواہ کام نہیں کیا جاتا جو ہونا چاہیے، کیونکہ پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا، رسالے پڑھنا چھپنا سب ختم ہو گئے، وہ بات نہیں رہی جو آ گئی۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم سوشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ سوشل ایکٹیویٹیز میں میرا جو کام ہے میڈیکل کیمپ کرنا مختلف علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں، میرا ادارہ ہے پاکستان میمن رائٹس، اس کے تحت میں یہ میڈیکل کیمپ کرتا ہوں۔ کبھی میں نے لیاری میں کیا ہے، بلدیہ ٹاؤن میں کرتا ہوں، اسی ٹائپ کے مختلف میرے میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے میرا ایک دوسری جگہ میری کنٹریبیوشن ہے، 10 روپے کا کھانا دے رہے ہیں 12 مہینے ماشاءاللہ۔ جو ہمارا جو کانسیپٹ ہم جو لے کے چلے ہیں، ہمارا کانسیپٹ یہ کہ کسی کو فری میں دینے سے بہتر ہے اس کو پیسے کی شقت کے ساتھ آپ دیں، اس کو کھانا آپ پیسے سے دیں تو وہ بھی بڑا خوشی سے آئے گا کہ یار میں نے خرید کے لیا، اپنے گھر والوں کو بھی دے، وہ یہ کہہ کے بولے گا کہ یار میں نے خرید کے لایا ہوں۔ تو یہ جو تقریباً 2 سال پہلے ہمارے ایک سلیم دیوان صاحب ہے، انہوں نے پروگرام شروع کیا تھا جب لاک ڈاؤن کورونا کی بڑی پریشانیاں تھی، اس میں انہوں نے کچھ دنوں کے لیے کام شروع کیا تھا۔ آج الحمدللہ مسلسل 2-2.5 سال ہو گئے۔ تو ان کا کانسیپٹ یہی تھا کہ لوگوں کو تقریباً یہ پیسے سے فراہم کرنا ہے، 140-150 کا کھانا 10 روپے کا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جتنے وسیع و عریض بڑے بڑے دسترخوان ہیں، آج یہ دسترخوانوں والوں کو بھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ ایک ہمارے جو ہے ادارہ ہے سیلانی ویلفیئر، اس نے بھی بچت بازار لگا دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں ایک بتاتا چلوں، کھارادر کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ بھی یہ تقریباً 3 سال سے ماشاءاللہ سستا گوشت فراہم کیا جا رہا ہے، 400 روپے کلو گوشت، سستا آٹا 860 روپے کا آٹا چکی کا، جو 400 روپے کا، سستی سبزی، آج بھی ایک وہاں پہ کیمپ لگا ہوا ہے، سستی مرغی۔ تو یہ جو چیز ہم یہاں سستی کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ مہنگائی میں جو تناسب ہے وہ ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ اور یہ جو کام سرکار کو کرنا چاہیے، حکومت وقت کو کرنا چاہیے، یہ عوام الناس اب کرنے کے لیے نکلی ہے، اللہ نے چاہا بہت بہتر ہوگا، کیونکہ یہ یوٹیلیٹی سٹور اگر اسی طریقے سے وہ وسیع عریض ہوتا تو یہ اداروں کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو یہ سستے کا رجحان ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھیں، اگر اکنامکس کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں، جہاں سمجھے کہ اکنامکس یہ کہتی ہے کہ جو جس کی طلب بڑھ جائے گی تو وہ ظاہر وہ ریٹ بڑھ جائیں گے، تو اس کی جو ہم اگر سے سستے بیچنے لگ جائیں گے آٹومیٹکلی ہر چیز سستی ہو جائے گی۔ باہر ممالک میں آپ دیکھ لیں، میں ایک ممالک کا وزٹ کرنے جائیں آپ تو ایک جگہ پہ تھی نیکی کی ٹوکری، اس سے پوچھا یار یہ نیکی کی ٹوکری کیا ہے؟ بولا جو کسٹمر آتے ہیں تو یہاں سے اس پہ ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، اس ٹوکری میں صرف اگر جو کوئی آٹا لینے آتا ہے، کچھ چیز لینے آتا ہے، اسی ٹوکری میں سب پیسے لے کے اس غریب کی ہم مدد کر دیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ادھر تو بڑے بڑے دینی اداروں کے پیٹیاں لگی ہوئی ہے، تو عوام الناس کی خدمت نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے عوام الناس ہے، پھر بعد میں سب کچھ ہے نا۔ بالکل ایسا ہی، انسان وسیع ہوں گے، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، اس کی پہنچ میں ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہوگی نا۔ تو ہمیں بھی کوئی اسی طریقے سے نیکی کا کام کرنا چاہیے، ہم کسی کے ساتھ ڈسکاؤنٹ کر کے کام کریں۔ رمضان المبارک میں کیوں ڈسکاؤنٹ، پورے 12 مہینے میں ڈسکاؤنٹ ہو نا، کہ کوئی امیر زیادہ بھی آتا ہے، کوئی متوسط طبقہ بھی آتا ہے، تو لحاظ مروت ہم رکھیں گے، لحاظ رکھیں گے، رعایت دیں گے تو اوپر سے بھی ہمیں رعایت ملے گی۔ ہم کسی کے راستے کھولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھی راستے کھولے گا۔ بالکل 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 بجا فرمایا آپ نے۔ لیاقت الیاس صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ آپ کا ادارہ ماشاءاللہ اس وقت جو کام کر رہا ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ جہاد کر رہا ہے، تو میں چاہوں گا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ اپنے ادارے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ نے مجھے اس سینسٹیو ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے موقع دیا۔
دی ہیلنگ ہوم کے نام سے ہمارا ادارہ ہے. ایڈکشن پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں. وہ لوگ جو نشہ کر رہے ہیں ان کا ہم علاج کر رہے ہیں, اور صرف علاج کے حوالے سے نہیں, ہم تو سوسائٹی کے اندر اویئرنیس کا کام بھی جو ہے, جس کے اندر ہم اپنے سوشل میڈیا کے تھرو, اسکول میں جا کے, کالجز میں جا کے ہم جو ہے وہ اویئرنیس کیمپین کرتے ہیں, جہاں پہ ہم ان نوجوانوں کو یا ان بچوں کو یا ان لوگوں کو جو کہ آ سکتے ہیں اس طرف, ان کو ہم اویئر کرتے ہیں. تو دونوں سائڈ پہ ہمارا کام چل رہا ہے. اور دی ہیلنگ ہوم جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایک معیاری ٹریٹمنٹ جو ہے جو نشے کے علاج کے حوالے سے وہ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں, اسی کی کوشش میں لگے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا, آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے نئے قسم کے نشے جو ہے اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, یہاں تک کہ یہ نشے اسکول میں بھی پہنچ گئے ہیں, تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں تھوڑا سا اس میں یہ بتاؤں کہ آپ کو, میں نے فیلڈ ورک بھی بہت کی ہے. مطلب ہم مختلف اسپاٹس میں گئے ہیں 2010-12 میں. اس وقت کراچی میں یہ ہوتا تھا کہ مختلف اڈے بنے ہوتے تھے نشے کے, جہاں نشہ بکتا تھا, اور اس وقت دیکھ کے ہمارا بڑا خون کھولتا تھا کہ اتنے سامنے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور جو ہماری لا انفورسمنٹ ہے یا حکومتی ادارے ہمارے, وہ جو ہے اس کو روک نہیں پا رہے. اور پھر یہ ہوا کہ کچھ گزرتے سالوں کے ساتھ وہ چیز تو کم ہوئی, لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہو گیا کہ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات کی, تو ایک تو یہ ہے کہ یہ آئس کا نشہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, اس کے ساتھ دوسرے بھی نشے, لیکن آئس کا بہت تیزی سے ینگسٹرز کے اندر, اسٹوڈنٹس کے اندر جا رہا ہے. اب وہ سنتے ہیں, ظاہر ہے وہ سوسائٹی سے یا اپنے ارد گرد سے, سوشل جو ہے اپنے انفلوئنس میں سنتے ہیں کہ بھائی اس سے جو ہے پرفارمنس بڑھتی ہے, وقتی طور پہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ہمیں آگے کہاں تک لے کے جائے گا. تو میں یہ کہوں گا کہ آج اڈے تو کم ہو گئے ہیں, لیکن جو بیچنے کا طریقہ میرے خیال سے وہ چینج ہو گیا ہے کہ اب پینے والے کو ظاہر ایک بھاری مقدار میں ڈرگ چاہیے, تو وہ ایک لے کے آ رہا ہے, وہ آگے دو کو اور. تو اس طریقے سے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری سوسائٹی کے اندر, خاص کر کراچی کے اندر, نشہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ ہر علاقے میں, میرے پاس اکثر فیملیز آتی ہیں تو کہتی ہیں جی ہمارے علاقے میں تو یہ بہت ہے. میں کہتا ہوں آپ وہاں رہتے ہیں اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہاں بہت ہے. ہر علاقے سے لوگ آ کے ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں بہت ہے. تو میرے خیال ہے اس پہ اویئرنیس پہ جو ہم اس سائڈ پہ ہم آئیں, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو, اپنی یوتھ کو جو ہے وہ اویئر کر سکیں کہ یہ آپ کی زندگی کو, صرف آپ کی نہیں آپ کی پوری فیملی کی لائف کو تباہ کر دے گا. جی, تو اس طرف آنے سے بچیں. اچھا لیاقت صاحب, یہ نشے کا علاج کیا, یہ مجھے بتائیں. کوئی خاص میڈیسن ہوتی ہے یا نشے سے دور رکھا جاتا ہے؟ جی, مختلف ادارے مختلف سوچ سے چلتے ہیں. ہم لوگ ڈیزیز کنسیپٹ سے چلتے ہیں کہ ہم نشے کو بیماری مانتے ہیں, اور آج کی جو سائنس ہے وہ بھی یہی کہتی ہے. تو جیسے ایک عام سوسائٹی کا جو فرد ہے, وہ جو نشہ کرنے والے کو ایک حقارت بھری نظر سے دیکھتا ہے یا اس کو سائیڈ لائن کر دیتا ہے, ایون نشہ کرنے والے کی اپنی فیملی, تو وہاں ہم اس کو ایک, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بیماری ہے اور وہ ایک مریض ہے. اور جیسے دی ہیلنگ ہوم میں ہی آپ نے کہا کہ ہیل, تو ایک تو لوگوں کو ہیل کرنا, ہوم کا جو ہم نے کنسیپٹ دیا ہے کہ بالکل ایک ایسا انوائرمنٹ رکھیں جہاں پیشنٹ کو کوئی پرابلم نہ ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا علاج ہے اس کو 4 پورشن میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک پری ایڈمیشن پروسیس ہے. پری ایڈمیشن پروسیس بیسکلی یہ ہے کہ بہت سے ادارے یہ کرتے ہیں کہ پکڑ دکڑ کے مریضوں کو, جب فیملیز تنگ ہوتی ہیں ان بچوں سے, تو وہ داخل کروا دیتی ہیں. تو ہمارا پری ایڈمیشن پروسیس میں ہم زبردستی مریض کو داخل نہیں کرتے, ہم اس پیشنٹ کو, اس انڈیویجول کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور یہ پری ایڈمیشن پروسیس میں ہو رہا ہوتا ہے, جہاں کلائنٹ سے سیشن ہوتے ہیں, ہمارے فیملی سے سیشن ہوتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ علاج کیا ہے, اویئر کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا پرائمری جو ہے وہ بلاک آ جاتا ہے, جہاں کہ ہم پیشنٹ کو, ان کو ریفر کرتے ہیں کہ 3 منتھس وہ ایڈمیشن کرے, جہاں پہ ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ جو ہے پہلے تو اس کا ڈیٹاکس ڈیزائن کرتا ہے, جہاں دوائی ہوتی ہے مختلف اس کی ایڈکشن ہسٹری کے کو دیکھتے ہوئے. اس کے بعد ہمارا جو فوکس ایریا ہے وہ ہے کلینکل بیس, جہاں پہ ہماری گروپ کاؤنسلنگ ہے, انڈیویجول کاؤنسلنگ ہے, ماہر نفسیات, ریکوری کوچ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور ہر انڈیویجول کو دیکھتے ہوئے ان کو پلان کرتے ہیں, ان کے ایشوز کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ ورکنگ کرتے ہیں. اور پھر سیکنڈری کیئر آتا ہے اسی طریقے سے. میں شارٹ بتاؤں گا کیونکہ ٹائم کی کمی ہوگی. تو سیکنڈری کیئر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ٹرین ہو گئے ہیں, اب ان کا پھر سے 3 مہینے کا ہم فیملی کو یا کلائنٹ کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ایگریمنٹ کریں, جہاں پیشنٹ 6 دن کے لیے یہاں رہتا ہے, 1 دن ہم اس کو ہوم وزٹ پہ بھیجتے ہیں, اور یہاں سے ہم اس کو NA کی میٹنگ میں بھی بھیجتے ہیں. یہ ایک طرح سے یہ ہے کہ گرل پاور سے ول پاور پہ اس کی شفٹنگ ہے. ایک بچہ جو کہ گرل پاور یعنی کہ جب وہ اندر داخل ہے, اب وہ اپنی مرضی سے اپنے علاج کو کیری کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ, وہ باہر بھی جا رہا ہے, سوسائٹی ایکسپوئر بھی لے رہا ہے,
وہ وزٹس میں بھی اس کی پرفارمنس آ رہی ہے، اور پھر انڈر دا امبریلا آف ہیلنگ ہوم وہ اس چیز کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے. اور آخری جو پورشن ہے وہ یہ ہے کہ فالو اپ سسٹم ہم اس کو کہتے ہیں. یہ کسی بھی پیشنٹ کے لیے ہمارے بالکل فری آف کاسٹ سے فیسلٹی ہے کہ جو بھی پیشنٹ ہمارے یہاں سے ٹریٹمنٹ کرائے گا لائف ٹائم ہمارے ساتھ اس کی ایک باؤنڈنگ رہتی ہے. ہم باقاعدہ اس کو کال کرتے ہیں، فالو اپ کرتے ہیں، اور ویکلی جو ہے ہم نے ان کے لیے ایک میٹنگ رکھا ہے جہاں پہ وہ آ کے لائف میں آگے بڑھتے ہوئے جو ان کو مسائل آتے ہیں، لیٹس سپوز کسی کی شادی نہیں ہے، اس کو وہاں مسئلہ آ رہا ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، اس کو مسئلہ آ رہا ہے، تو یہ مسائل مل کے جو ہے نا ایڈکشن کو پروموٹ کرتے ہیں. تو ان ایریاز میں جا کے وہ آ کے فالو اپ کرتا ہے، ہمارے سے میٹنگ کرتا ہے، ان پہ ہماری پروفیشنل ہیلپ لیتا ہے وہ، اور اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے. یہ لائف ٹائم تک فری ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلنگ ہوم کا جو پہلا پیشنٹ گیا ہوگا اس سے بھی آج تک ہیلنگ ہوم رابطے میں ہے. تو یہ ایک اسٹرانگ کنسیپٹ، چونکہ مجھے 10-12 سال ہو گئے تھے اس فیلڈ میں، تو ایک کوشش کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم ہر روز کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے اگر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو نشے کے مریض ہوتے ہیں کیا ان کا علاج صرف ہسپتال میں ہی ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا گھر میں ان کا علاج ہو؟ جی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تجربے سے ہے بالکل. بیرون ممالک میں تو کلینکس بنی ہوئی ہیں، آؤٹ ڈور کلینکس ہیں. وہاں جو ہے پیشنٹ آتا ہے، اپنی میڈیسن لیتا ہے اور گھر پہ رہ کے اس طریقے سے اس کو ٹیمپر کرتا ہے. یہاں پہ بھی اس طرح کا کنسیپٹ ہے، لیکن میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی میں یہ والا جو فارمولا ہے وہ زیادہ چلتا نہیں ہے. تو میری نظر میں پیشنٹ کو نشے سے باہر آنے کے لیے داخل ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی اتنی سپورٹیو نہیں ہے، اتنی اویئرنیس نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ آگے سائیکیٹرسٹ سے جو ہے وہ پرسکرپشن بھی لے لیتا ہے، وہ میڈیسن بھی لے رہا ہوتا ہے، گھر جب اس کو نشے کی ایکسیس ہوتی ہے وہ نشہ بھی کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا تھوڑا سا باقیوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ داخلہ ضروری ہے کسی بھی مریض کو نشے سے باہر نکلنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ شروع میں نشہ کرتا ہے تو اس کی فیملی کو شروع میں علم نہیں ہوتا، اس کو ہمیشہ لاسٹ اسٹیج پہ ہی علم ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ ایڈکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اتنا ہی وسیع ٹاپک ہے یہ، کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں فیملی میں کسی بھی انڈیویجول کی اتنی باؤنڈنگ نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں، کیا ایشوز ہیں. سائیکولوجیکل ٹراماز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ٹراماز ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں جو ان کے ارد گرد چل رہے ہوتے ہیں. یہ چائلڈہڈ سے ہی چل رہے ہوتے ہیں، اور کنیکشن جو ہے پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ بالکل ویک ہوتا ہے. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ زیادہ تر پیرنٹس آتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس میں لگا ہوا، اب آگے پتہ لگ رہا ہے جب کہانی ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے. اور موسٹلی یہاں پہ ایک چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، آپ کے سوال سے ریلیٹ کرتی ہے، کہ ہمارے یہاں جو چرس کا نشہ ہے، کینیبیس جس کو کہتے ہیں، جی ہاں، اس کو نشہ ہی نہیں سمجھا جاتا. بہت زیادہ عام ہے، جو کہ بہت زیادہ عام ہے. اور جب تک بچہ یہ کر رہا ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں، جب میں ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی زندگی میں پہلی دفعہ کون سا نشہ کیا، تو پتہ چرس. موسٹ آف دا کلائنٹ 95% پلس کلائنٹ کی ہسٹری آتی ہے کہ انہوں نے لائف میں پہلی دفعہ چرس کا استعمال کیا. تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو اتنا لمبی ہسٹری ہے ان کی. نہیں، وہ تو چرس پی رہا تھا. تو یہ ہے کہ نشہ ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، نہیں سمجھا جاتا اس کو. سوشلی ایکسیپٹیبل آپ یہ کہہ لیں کہ ہے. حالانکہ اگر میں اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نزدیک چرس جو ہے سب سے خطرناک نشہ ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں موٹی موٹی. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کی شروعات ہی یہ ہے. ایک تو یہ ہے نا اس کے خطرناک ہونے کا ریزن کی شروعات یہ ہے. دوسرا خطرناک یہ کہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہے. جب تک آپ چرس کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی دوست چرس کر رہا ہے تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پتہ لگ گیا وہ ہیروئن کر رہا ہے، آئس کر رہا ہے، اب آپ تھوڑا سا گھبرائیں گے کہ اس سے کٹنا شروع ہوں گے، یا فیملی سوچنا شروع کرے گی کہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تیسری چیز کہ چرس جو ہے وہ آپ کے بلڈ میں بہت زیادہ، ایک چرس کی سگریٹ آپ کے بلڈ میں جو ہے 30 سے 35 دن تک رہ سکتی ہے. 30 سے 35 دن تک رہ سکتی ہے. اور ڈرگ انڈیوس سائیکوسس جو کہتے ہیں کہ نشے سے ذہنی مسائل جو پیدا ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کیپیسٹی چرس کے اندر ہے. اور ابھی یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو بچے چرس سے آئس پہ شفٹ ہو رہے ہیں تو ان کے جو سائیکوسس ہے وہ بہت جلدی، مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ جو نفسیاتی مسائل ان کے ساتھ باقاعدہ شروع ہو جاتے ہیں، جس میں کانوں میں آوازیں آنا یا بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جانا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے. لیاقت صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام میں ایک بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سید محمد شاہ نواز عالم بھائی کا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ثنا خان رسول جناب حمزہ علی صدیقی صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے ہیں حمزہ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ اسی کے ساتھ تسلیم جمال صاحبہ سے میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں حمزہ علی صدیقی صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، پیغام سنا
عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، اور آتی ہے جو آنکھوں میں نمی مد سے پہلے، یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے، یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے، او سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ اللہ افضا، کیا بات ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ لیاقت صاحب آپ کی جانب آؤں گا، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ گھر والوں کو بالکل آخری سٹیج پہ معلوم ہوتا ہے، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جب کوئی نشے کا عادی بننا شروع ہو رہا ہو تو کچھ اس کی ایسی علامت ہو جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ نشے کا عادی بننا شروع ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جیسے جیسے وہ اس طرف جائے گا وہ آپ کے تنہائی میں جانا شروع کر دے گا، وہ الگ ہونا شروع کر دے گا، اور اس کا سٹیج نشے کا جتنا بڑھتا جائے گا اس کی پرفارمنس جو ہے وہ حالانکہ جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اسٹوڈنٹس اس طرف جا رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے بوسٹ ملتا ہے، لیکن آگے جا کے ذرا پرفارمنس ہر چیز کے اندر وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی فزیکل سے اس کی نیند ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گی، سوشل ایکٹیویٹی میں کٹنا شروع ہو جائے گا، ایونٹس میں جانا بند کر دے گا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا کم کر دے گا۔ تو یہ وہ انیشیل علامات سے جن سے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہاں میں بات کروں گا کہ ہمیں جو ہے ویسے بھی جو چائلڈ پیرنٹ ریلیشن شپ ہے اس پہ ہمیں ورک کرتے رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں دنیا کا سب سے مشکل کام جو ہے وہ پیرنٹنگ ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپنے بچے کے بارے میں، آپ اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، کہیں جاب کے حوالے سے کوئی ایشو ہے تو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کریں۔ اور میرے خیال ہے جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کا جو ہے وہ یوز بہت بڑھ گیا ہے، جی، تو ہم یہ پہلے یہ دیکھتے تھے، پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ دسترخواں پہ بیٹھ کے ایٹ لیسٹ گھر والے جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ کے چٹ چیٹ کر لیتے تھے، ایک دوسرے سے اپنے مسئلے مسائل شیئر کر لیتے تھے۔ آج کل ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ کوئی ایک بھائی کیا کر رہا ہے، دوسرا بھائی کیا کر رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ظاہر ہے اسپیس دیتی ہیں اس طرح کی چیزوں کو لائف میں آنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو نشے کا عادی بننا شروع ہوتا ہے تو وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، لوگوں میں بیٹھنا کم کر دیتا ہے تقریباً۔ اچھا، میں یہ اگر غور کرتا ہوں یہ ساری علامات تو اس میں بھی پائی جاتی ہے جو موبائل بہت زیادہ یوز کرتا ہے، تو کیا یہ زیادہ موبائل یوز کرنا بھی کوئی نشہ ہے؟ ہاں بالکل، یہ نان کیمیکل ایڈکشن میں آتا ہے سوشل میڈیا، جو آج کل بچوں کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے، چھوٹے بچوں کے اندر بغیر پوئم کے ان سے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہے۔ تو یہ تو آپ دیکھیں کہ، اور وہ بھی یہ اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ جو بچوں کے حوالے سے، خاص چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں میں ابھی، ان کے لیے جو کنٹینٹ اویلیبل ہے وہ کوئی اتنا یوزفل نہیں ہے۔ بالکل، مطلب آپ وہاں اس کے اندر وہ ایڈلٹ کنٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، غیر ضروری کنٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وقت سے مطلب بچے جو ہے وہ ابھی آپ نے پچھلے عرصے میں کچھ سنا ہوگا
کہ وہ ایک گیم آیا تھا PUBG گیم جس کے حوالے سے بڑا وہ شور. تو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو بچوں کو بہت چھوٹے میں ہی جو ہے وہ اس طرف لے کے جا رہی ہیں, تشدد کا رجحان بچوں میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اور وہ تنہائی کا مطلب وہ دیکھیں نا, ایک موبائل پکڑ کے ایک بچہ بالکل ایک کونے میں, اب ماں باپ تو تھوڑی دیر کے لیے, ماں بھی اس کو یہ ہے کہ چلو جی یہ سکون کر رہا ہے تو جان چھوٹی, لیکن وہ اس سے وہ جو اس کے جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ آگے چل کے چیزوں کو لیڈ کرتے ہیں. تو بچوں کو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے, جیسے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, تو فزیکل جو ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو کرنا چاہیے, اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. بالکل بالکل بھائی فرمائیں. اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا, اگر آپ کو موبائل دکھانا ہی ہے تو کوئی پازیٹیو چیزیں دکھائیں. ہمارے اسلامک کارٹون بھی بہت ہیں, کافی ہیں, جیسے کہ غلام رسول کے مدنی پھول ہیں, آپ اپنے بچے کو وہ دکھائیں, اس سے بچہ کچھ سیکھے گا بھی, اسلامی تعلیمات بھی سیکھے گا, ہمارے انبیاء کرام کے بارے میں بھی سیکھے گا. اگر آپ کو ایک چیز زیادہ استعمال کرنے کے لیے دینی ہی ہے تو اس کو پازیٹیو میں کیوں استعمال نہیں کرتے؟ بالکل, آپ نے نام لے لیا, بلکہ میں نام جو مجھے ذہن میں آ رہا تھا وہ واحد یہی تھا. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں, کنٹینٹ کی شارٹیج بہت ہے. جی, تو ابھی کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. میں جیسے آپ نے یہ مدنی پھول, آپ نے ان کا ذکر کیا, مدنی چینل ان کا ہے, کچھ بچوں کے حوالے سے اسلامک کارٹونز ہیں جس میں وہ چیزیں سیکھ سکتے, دیکھ سکتے. بالکل اس طرح کی چیزیں ہمارے پاکستان میں بننی چاہیے جو ہمارے بچوں کے لیے ہوں. آپ یوٹیوب کھولیں یا آپ اس پہ شارٹس کا ہے, فیس بک جائیں تو ریل کا ہے, تو یہ وہ ایک کوئک چیزیں جو ہے وہ بدل رہی ہیں. اور زیادہ تر ہمارے اندر جو ہے انڈیا کا جو ہے مواد جو ہے وہ ان کا بچے جو ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے ان کے مذہب کے بارے میں زیادہ سیکھ جاتے ہیں, ہمارا ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں ہیں, ہمیں اس ایریا میں مزید بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اب کنٹینٹ ڈیولپ کریں جو ہمارے بچے دیکھیں, یا جو آج کل یوٹیوب کڈس کے اس سے آ رہا ہے. تو آپ تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں. میں یہاں رہنمائی کے لیے ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ بچوں کو سمجھتے ہیں کہ کوئی مینجمنٹ سکھانی ہے تو یوٹیوب کڈس چینل ہے, وہاں آپ ان کو کہیں, یا اس طرح کے کارٹونز ہیں تو آپ پاسورڈ رکھیں, سلیکٹڈ چیز. بچے اگر کہتا ہے کہ مجھے کچھ چیز دیکھنی ہے تو اس کو سلیکٹڈ چیز لگا کے کوئی بھی آپ دیں, مطلب آپ کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے. بہت خوبصورت بات کہی لیاقت الیاس صاحب نے. حمزہ صدیقی صاحب آپ کا اور تسلیم جمال صاحبہ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے, بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. بزم ثناگر کے پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ وقفے کے دوران ہمارے ساتھ کچھ نئے مہمانان گرامی نے جوائن کیا جن کا میں تعارف کراتی چلوں. سب سے پہلے میں اویس رضا قادری صاحب کو ویلکم کہتی ہوں اپنے پروگرام میں. السلام علیکم. اس کے علاوہ ہمارے پروگرام میں آج جی کون آیا ہے جس کے بارے میں بہت سارے سوالات مجھے کامنٹس کے ذریعے مل رہے ہیں, موصول ہو رہے ہیں. آج ہمارے پاس چادری کارنر کلیکشن اسلامک اور عربک ابایا اسٹائل کے آنر ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیضان علی. السلام علیکم. آپ کو بہت ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. اس کے علاوہ مطیبہ خان سے میں التماس کروں گی کہ نعت کا نذرانہ پیش کیجیے گا. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, اور ذوق عبادت بڑھا تھا. آہا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان. کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں, کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں, چند
کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں کلام الوداع پیش کر رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں بتاتا چلوں ایک ایسی شخصیت بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جن کا نام ہے سعد بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے، اور ہماری پوری ٹیم میں ویسے تو سب کام کرتے ہیں، نمرہ ہو یا نصیر ہو، عثمان ہو، جتنے بھی لوگ ہیں، لیکن یہ بھائی وہ ہیں جو سب سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ ہمیں تو آپ دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ، لیکن پس پردہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو قدم قدم پہ ترقیاں عطا فرمائے۔ جی شکریہ۔ فیضان، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ اتنی کم عمری میں آپ کا ماشاءاللہ ایک سیٹ اپ ہے، آپ اپنے بزنس کے آنر ہیں، تو کب یہ آغاز کیا، اور میٹرو کے توسط سے کوئی میسج دینا چاہتے ہوں، ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہوں، کیونکہ روز مجھ سے سوالات کیے جاتے ہیں، آج آپ اپنی زبانی بتائیے گا۔ یہ میرے کو اپنے کام کرے ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے اپنے شاپ پر ہی۔ صحیح۔ اور اگر کوئی میٹرو کے توسط سے کوئی آتا ہے کسٹمر وغیرہ تو اس کو 10% ڈسکاؤنٹ دے دیں گے۔ چلیں، آپ نے پہلے 50 بولا، 10 دونوں ریکارڈ ہو گئے، کون سا والا دینا چاہیں گے آپ؟ 10 دینا چاہیں گے۔ کوئی نمبر شیئر کرنا چاہیں گے آپ ناظرین کو؟ جی، میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0312890440 دونوں۔ دوبارہ سے تھوڑا آہستہ آہستہ سے بتائیے گا تاکہ لکھنے میں آسانی ہو جائے ناظرین کو۔ 0312890470۔ جی ناظرین، اگر آپ ڈسکاؤنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چادری کارنر کلیکشن کے پاس جائیں اور وہاں سے اویل کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہے سرخان رسول اویس رضا قادری صاحب۔ میں ملتمس ہوں آپ سے کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں، لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیج بزم ثناگر اور یوٹیوب چینل راؤ کرامت ثناگر میں دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں اور قیمتی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ جی ویسا وہ سویلا نظار پھرتے ہیں، وہ سویلا نظار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اس کلام کا ایک بہت خوبصورت مصرع آپ کی نظر، میں بھی آپ بھی پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب حضور کے دربار کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں شاعر امام احمد رضا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔